رقم کریں گے تیرا نام انتصابوں میں، رقم کریں گے تیرا نام انتصابوں میں، کہ انتخاب سخن ہے یہ انتخابوں میں۔ ذرا سنو تو سہی کان دھر کے نالے دل، یہ داستاں نہ ملے گی تمہیں کتابوں میں۔ نئی بہار دکھاتے ہیں داغ دل ہر روز، یہی تو وصف ہے اس باغ کے گلابوں میں۔ ناظرین آداب، میں فیضان الحق پیشکش کے خاص پروگرام شیریں سخن میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شعر و شاعری کی دنیا کی حیثیت ایک بے قرار سمندر کی ہے۔ زندگی جس قدر رنگ بدلتی ہے، شعر و ادب کی دنیا بھی اتنے ہی روپ میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناصر کاظمی کے مطابق دل کی دنیا اس باغ کی حیثیت رکھتی ہے جس کے گلاب ہر روز نئی بہار دکھاتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے باغ سخن کے کچھ ایسے ہی خوش رنگ گلابوں کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ان میں سے ہر سخنور اس زندگی اور جہان کو اپنی منفرد نظر سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ان سخنوروں کے روبرو لے چلیں، آئیے ہم آپ کو ملاتے ہیں ان خیرخواہان سے جنہوں نے پیشکش کے اس خاص پروگرام شیریں سخن کے لیے دعائیں، مبارکبادیاں اور نیک خواہشات بھیجی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ شیریں سخن کے شرکاء کے لیے نیک خواہشات اور دعائیں۔ ڈیجیٹل دنیا سے ہم آہنگ پروگرام شیریں سخن نئے لکھنے والوں کے تخلیقی وفور اور تنقیدی مزاج کے اعلامیہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ پیشکش کے خاص پروگرام شیریں سخن کے لیے میری جانب سے شرکاء اور منتظمین کو بے شمار مبارکباد۔ میرے بہت ہی عزیز اور پیشکش کے روح رواں جناب فیضان الحق صاحب کا بے حد شکریہ۔ پیشکش کے خاص پروگرام شیریں سخن کے لیے نیک خواہشات، نئی نسل سے متعارف کرانے کے لیے پیشکش کا شکریہ۔ فیضان الحق بھائی کو بہت بہت مبارکباد کہ انہوں نے ایک انیشیٹو لیتے ہوئے پروگرام شیریں سخن کا آغاز کیا ہے۔ نئی نسل سے متعارف کرانے کے لیے پیشکش کا تہہ دل سے شکریہ۔ دعائیں کیجئے غنچوں کے مسکرانے کی، دعائیں کیجئے غنچوں کے مسکرانے کی، ابھی امید ہے باقی بہار آنے کی۔ ناظرین، ہم اپنے ان تمام خیرخواہان کا جنہوں نے بھی مبارکبادیاں اور دعائیں بھیجی ہیں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، شیریں سخن کی اس خوشگوار محفل کا آغاز ہم امان عباس سے کرنا چاہتے ہیں۔ امان عباس سنبھل اتر پردیش کے رہنے والے ہیں۔ دیال سنگھ کالج دہلی یونیورسٹی میں انگریزی ادب کے طالب علم ہیں۔ ان کی شاعری میں مزاحمت کے عناصر صاف طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ خدا، رسول، صحیفہ، قرآن، جنت، دوزخ، حور، فرشتے، ان جیسے الفاظ کو علامتوں کے ذریعے اور استعاروں کے ذریعے نئی معنویت کے ساتھ اپنی شاعری میں پیش کرتے ہیں۔ ایک ایسا نوجوان شاعر جو یہ کہتا ہے، جنگ میں سب کہاں شمشیر زنی کرتے ہیں، جنگ میں سب کہاں شمشیر زنی کرتے ہیں، کام لاشوں کو اٹھانا بھی تو ہو سکتا ہے۔ آپ کے سامنے امان عباس۔ آداب سامعین، میں فیضان الحق صاحب کا اور پیشکش کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس محفل میں شرکت کی مجھے موقع دیا، اور یہ کچھ غزلیں ہیں جن کو میں سنانے جا رہا ہوں کہ مطلع دیکھیں کہ ہے کفر کی آغوش میں ایمان ہمارا، ہے کفر کی آغوش میں ایمان ہمارا، دنیا نے بڑا کر دیا نقصان ہمارا، دنیا نے بڑا کر دیا نقصان ہمارا، کس طرح سلجھ پائے گا بحران ہمارا، کس طرح سلجھ پائے گا بحران ہمارا، کل 30 سپاروں کا ہے قرآن ہمارا، کل 30 سپاروں کا ہے قرآن ہمارا، اور غالب کی ہوئی جس سے بہت دیر لڑائی، غالب کی ہوئی جس سے بہت دیر لڑائی، یہاں دوست ہوا ہے وہی رضوان ہمارا، یہاں دوست ہوا ہے وہی رضوان ہمارا، اور کیا فرق پڑے گا جو نکل آیا ابھی لوگوں، کیا فرق پڑے گا جو نکل آیا ابھی لوگوں، دنیا سے پرے کوئی نگہبان ہمارا، دنیا سے پرے کوئی نگہبان ہمارا،
اور شرح نہ صحیح دل کی تلاوت ہی کرے کوئی، شرح نہ صحیح دل کی تلاوت ہی کرے کوئی، جزدان میں تڑپے ہے یہ قرآن ہمارا، جزدان میں تڑپے ہے یہ قرآن ہمارا۔ اور ایک اور غزل کے کچھ اشعار ہیں کہ وہ میرے شانہ بشانہ بھی تو ہو سکتا ہے، وہ میرے شانہ بشانہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ سفر میرا سہانا بھی تو ہو سکتا ہے، یہ سفر میرا سہانا بھی تو ہو سکتا ہے، اور یہ ضروری تو نہیں قصد سفر منزل ہو، یہ ضروری تو نہیں قصد سفر منزل ہو، مدعا خاک اڑانا بھی تو ہو سکتا ہے، مدعا خاک اڑانا بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور شعر ہے کہ جنگ میں سب کہاں شمشیر زنی کرتے ہیں، جنگ میں سب کہاں شمشیر زنی کرتے ہیں، کام لاشوں کو اٹھانا بھی تو ہو سکتا ہے، کام لاشوں کو اٹھانا بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس میں کچھ آیتیں دوزخ کی بھی شامل کر لو، اس میں کچھ آیتیں دوزخ کی بھی شامل کر لو، بعض لوگوں کو ڈرانا بھی تو ہو سکتا ہے، بعض لوگوں کو ڈرانا بھی تو ہو سکتا ہے۔ دل کو زخموں سے ذرا اور سجا لو عباس، دل کو زخموں سے ذرا اور سجا لو عباس، یہ اسے جا کے دکھانا بھی تو ہو سکتا ہے، یہ اسے جا کے دکھانا بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور ایک غزل کے کچھ اشعار اور دیکھیں کہ لفظوں کے وسیلے سے بیاں ہونے سے پہلے، لفظوں کے وسیلے سے بیاں ہونے سے پہلے آسان تھا یہ کام گرا ہونے سے پہلے، لفظوں کے وسیلے سے بیاں ہونے سے پہلے آسان تھا یہ کام گرا ہونے سے پہلے، اور کس طرح کی بینائی تھی ان آنکھوں میں جانے، کس طرح کی بینائی تھی ان آنکھوں میں جانے، کچھ بھی نہ دکھا جن کو دھواں ہونے سے پہلے، کچھ بھی نہ دکھا جن کو دھواں ہونے سے پہلے، اور سوچا تو بہت پر کوئی معنی نہیں نکلے، سوچا تو بہت پر کوئی معنی نہیں نکلے، کیا میری نہیں تھی میری ہاں ہونے سے پہلے، کیا میری نہیں تھی میری ہاں ہونے سے پہلے، ہم جیسے نمازی تمہیں ڈھونڈے نہ ملیں گے، ہم جیسے نمازی تمہیں ڈھونڈے نہ ملیں گے، پڑھتے ہو نمازیں جو اذاں ہونے سے پہلے، پڑھتے ہو نمازیں جو اذاں ہونے سے پہلے، ہیں سارے فسادات زبانوں کا نتیجہ، ہیں سارے فسادات زبانوں کا نتیجہ، خاموش تھا انسان زباں ہونے سے پہلے، خاموش تھا انسان زباں ہونے سے پہلے، لفظوں کے وسیلے سے بیاں ہونے سے پہلے۔ اور بس آخر میں کچھ غزل کے ایک غزل کے کچھ اور دو تین شعر اور دیکھ لیجئے کہ بکھرے پڑے تھے ہم ہمیں یکجا نہ کر سکا، بکھرے پڑے تھے ہم ہمیں یکجا نہ کر سکا، کیسا خدا تھا کوئی کرشمہ نہ کر سکا، کیسا خدا تھا کوئی کرشمہ نہ کر سکا، اے آسمان تف ہے تیری وسعتوں پہ تف، اے آسمان تف ہے تیری وسعتوں پہ تف، ایک خطے زمین پہ سایہ نہ کر سکا، وہ کام آج قشقہ لگانے سے ہو گیا، مولانا صاحب کا جو امامہ نہ کر سکا، اور دیوانے میرو جون نے جو کام کر دیا، دنیا کا کوئی سا بھی صحیفہ نہ کر سکا۔ امان عباس کے بعد اب ہم شیریں سخن کے دوسرے سخنور دائم محمد انصاری کو زحمت سخن دیں گے۔ دائم محمد انصاری کا تعلق مٹیا برج کلکتے سے ہے۔ آپ کی موجودہ مصروفیت کلکتہ گرلز کالج کلکتے میں جز وقتی لیکچرر کی ہے۔ آپ فکشن، تنقید اور شاعری سے گہرا شغف رکھتے ہیں۔ داستانوں کے علاوہ عالمی ادبیات پر بھی آپ کی نظر ہے۔ یہاں آپ ان کی ایک ایسی نظم ملاحظہ کریں گے جس میں رومانوی انداز بھی ہے اور فکر کی گہرائی بھی۔ ان کا تخلیقی وفور اس نظم میں قابل غور ہے۔ آپ کے سامنے دائم محمد انصاری۔ ناظرین آداب، ادارہ پیشکش کی جانب سے منعقد کردہ یہ شیریں سخن کی محفل کے لیے میں محترم فیضان الحق صاحب کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنی شاندار محفل کا انعقاد کیا، اور اس کے ساتھ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے
اپنی محفل میں شرکت ہونے کی دعوت دی. میں آپ سبوں کی خدمت میں اپنی ایک مختصر سی نظم آنکھ اور خواب پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں. میں اٹھوں گا اور اتر جاؤں گا تیری آنکھوں کی گہری جھیل میں، بستا ہے جہاں خوابوں کا شفاف سمندر، اور لہریں لیتی ہیں انگڑائیاں، ذرا رک رک کر تھم کر چلتی ہے سوچ کی پروائیاں. خوابوں کے اسی سمندر کے کنارے مسکراہٹ کی دھوپ میں چمکتی ریت پر میں بیٹھوں گا اور پھر اطمینان سے پیوں گا 2 بڑے گلاس میں ستو کے شربت. اود کر آ جائے گی توانائی مجھ میں، اور چند ساعت میں وہیں گرم ریت پر بیٹھا لکھوں گا اپنی انگلیوں سے تمہارا 6 حرفی نام، اور قبل اس سے کہ مٹا دے اسے کوئی لہر، میں خود ہی اپنے آنسوؤں سے اسے کر دوں گا صاف. خوابوں کے سمندر کی بکھری ہوئی موجیں مجھے غصے سے دیکھتی پلٹ جائیں گی واپس، اور تب میں اٹھوں گا اپنے دونوں ہاتھ جھاڑ کر پیچھے سے پتلون کی گرد بھی جھاڑوں گا، اور اپنے تمام کپڑے وہیں ریت پر اتار کر میں بے خطر کود پڑوں گا خوابوں کے سمندر میں. مگر اے کاش میرے ڈوب جانے سے پہلے، مگر اے کاش میرے ڈوب جانے سے پہلے میری جانے بہار تیری آنکھ نہ کھل جائے. شکریہ حاضرین. دائم محمد انصاری کے بعد اب ہم شیریں سخن کے تیسرے سخنور جناب مصطفیٰ علی کی جانب رخ کرتے ہیں. مصطفیٰ علی بنارس اتر پردیش کے رہنے والے ہیں. فی الوقت جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ اردو میں ریسرچ اسکالر ہیں. آپ کو شاعری سے گہرا شغف ہے. کلاسک کے ساتھ ساتھ جدید شاعروں پر بھی آپ کی اچھی نظر ہے. افتخار عارف، ندا فاضلی اور فضا ابن فیضی جیسے شاعروں کے مطالعے سے ان کا تخلیقی ذہن استوار ہوا ہے. آئیے سنتے ہیں ان کا خوبصورت کلام. محترم حاضرین، ایک غزل پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. غزل کا مسئلہ ہے: روگ ایسا لگا مجھے آ کر، روگ ایسا لگا مجھے آ کر، زندگی جی رہا ہوں مر مر کر. مر گئے صبح آنکھ کے جگنوں، مر گئے صبح آنکھ کے جگنوں، روشنی سے غموں کو بہلا کر. بھول تو ہو گئی بڑی مجھ سے، بھول تو ہو گئی بڑی مجھ سے، مسند دل پہ ان کو بیٹھا کر. دل سنبھالا گیا نہیں ان سے، دل سنبھالا گیا نہیں ان سے، جان بھی لے گئے وہ اٹھلا کر. خون تھوکا ہے عمر بھر میں نے، عشق کا پان ان سے کھا کھا کر. وہ کبھی بھی نہیں میرا ہوگا، وہ کبھی بھی نہیں میرا ہوگا، ہے مقدر میں لایا لکھوا کر. موت باہوں کو کھولے بیٹھی ہے، موت باہوں کو کھولے بیٹھی ہے، زندگی خوش نہیں مجھے پا کر. ہاتھ پکڑو نہ ان کو جانے دو، ہاتھ پکڑو نہ ان کو جانے دو، آئیں گے پھر یہیں وہ پچھتا کر. غزل کا مقطع سماعت فرمائیں. جس جگہ قدر ہی نہ ہو کوئی، جس جگہ قدر ہی نہ ہو کوئی، اس جگہ کیا کرے علی جا کر. اب آپ کی خدمت میں ایک نظم جس کا عنوان ہے مرحوم محبت کے نام. مجھے جینے نہیں آتا، تمہیں مرنے نہیں آتا، سلیقہ تم میرا لے لو، مجھے اپنا ہنر دے دو. چلو اب وا کرو آنکھیں، ذرا دیکھو یہ کون آیا، لپٹ جانے کی جلدی اب نہیں ہے کیا جو سوئی ہو. نہیں تم کو گوارا دن میرے گھر سے نکلنا تھا، طویل اتنا سفر کس بل پہ پھر تم نے کیا ہے طے. گئی تنہا ہو آنا بھی اکیلے ہی تمہیں ہوگا، سہولت تارے اشک ناتوا کا بھی نہیں دوں گا. کہو کچھ صورت دیوار کی مانند چپ کیوں ہو،
ذرا دیکھو وہی پھر چاندنی چٹکی ہے بالوں پر، وہی شب کا تماشا پھر چلو کرتے ہیں ظالم پر، وہ دیکھو ایک تارا پھر کسی کا دل ہے لے بھاگا، سبھی تارے چلے اب مجلس شورا کی بیٹھک میں، قمر کی ہے صدارت آسماں کے بند پھاٹک میں، ایمرجنسی لگائی ہے سپاہی بن کے بدلی نے، کیا اعلان تارے کی گرفتاری کی بجلی نے، سراغ اس کا زمیں پر ہے لگا روپوش ہونے کا، وہ دیکھو آ رہا پانی کا لشکر یا تلاشی کو، چلو معصوم تارے کی سزا ہم خود پہ لیتے ہیں، چلو ہم بھیگتے ہیں اور بارش سے یہ کہتے ہیں، کوئی تارا ادھر کو آ نہیں سکتا یہ دنیا ہے، یہاں مجبور مفلس ناتواں انسان بستے ہیں، یہاں ہر شخص ظالم ہے، یہاں سب دل کے کالے ہیں، کوئی تارا چھپا بھی تو یہاں کیا رہ بھی سکتا ہے، کہو کیا اب زہر یہ کھیل بھی لگنے لگا تم کو، یا تم بھی کوئی تارا ہو جسے اس جا سے نفرت ہو، جسے اس وسعت افلاک میں بسنے کی چاہت ہو، جہاں اجلا ہو تن اجلا ہو من اجلی سی فطرت ہو، جہاں پر امن و صلح و آشتی ہر شے کی عادت ہو، ارے بابا تمہارے حکم کی تعمیل اب ہوگی، اٹھو اٹھ کر کے غصہ تھوک دو جانا رحم کھاؤ، یا اپنی خواب گاہے خاک میں تھوڑی جگہ دے دو، کفن اوڑھے ہوئے میں بھی وہیں پہلو میں سوؤں گا۔ مصطفیٰ علی کے بعد اب سخنور کی فہرست میں اگلا نام عاصم بدر کا ہے۔ عاصم بدر کا تعلق دربھنگا بہار سے ہے۔ آپ اس وقت جواہر لال نہرو یونیورسٹی دہلی کے شعبہ اردو میں ایم اے کر رہے ہیں۔ آپ کو سنجیدہ اور وجودی مسائل سے متعلق ادبیات میں خاص شغف اور دلچسپی ہے۔ ان کی ذہنی کشمکش نثری نظموں کی شکل میں ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ آئیے ہم سنتے ہیں ان کا کلام۔ حاضرین آداب، شیریں سخن کے زیر اہتمام ہونے والے شعری نشست کے لیے میں اپنی کچھ نظمیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ پہلی نظم ہے شہر ماتوب۔ شہر ماتوب میں ہم نے مرنا نہیں، خستہ دیوار و در سے چپکتی ہوئی ڈر کی مردار بو، چار سو پھیلتی سرد و تاریک سرگوشیاں کہہ رہیں، شہر ماتوب میں ہم نے مرنا نہیں۔ شہر ماتوب میں ہم نے دیکھی ہے سایوں کی جھلاہٹیں، رب اکرم کے بیٹوں کے ماتھے پہ بکھری ہوئی سلوٹیں، شہر امثال کی زرد پرچھائیاں کہہ رہی ہیں سبھی۔ سڑکیں مایوس ہیں، گلیاں ویران ہیں، بند بازار ہیں، سب نے دیکھا یہی۔ جو نہ دیکھا وہ یہ، گھر کے کونے میں پسری ہوئی سرد بھوک، چھت کے پنکھے سے لٹکی ہوئی عزتیں، بھوکے مزدور کے پاؤں کی لغزشیں، ماں کی آنکھوں میں کروٹ بدلتی ہوئی سرد ویرانیاں، اور آنکھوں سے نیچے لکیریں بناتا ہوا سرخوں، کوئی ہمدم نہیں۔ لب پہ خاموشیاں منجمد، آسمانوں کی جانب اٹھے ہاتھ میں کوئی ہلچل نہیں، شہر ایقان میں کوئی آہٹ نہیں، زندگی کے مسائل کا حل ہے مگر ننگی سچائیوں کا کوئی حل نہیں، سو تو ٹھہرا یہی بھوک ہی اصل ہے، سارے ایقان و ایمان و اوہام کو موت درکار ہے۔ اپنی دوسری نظم کا عنوان ہے اشرف المخلوقات۔ انسان سب سے افضل مخلوق ہے کیونکہ اس نے بنانے سیکھ لیے ہیں روبوٹ، اور آنے والا کل جو وہ بنا رہا ہے بہتر ہوگا بھگوان کے بنائے ہوئے آج سے، جب نہیں جلائی جائیں گی بچیاں یا عورتیں غیرت، جہیز یا جنس کے نام پر، جب نہیں کیے جائیں گے قتل مذہبی نابرابری کے نام پر، جب نسل، ذات اور رنگ بے معنی ٹھہریں گے، مسجد، مندر یا چرچ صرف عمارتیں ہوں گی، رامائن، قرآن، بائبل یا گرنتھ صاحب کہلائے جائیں گے پچھلے زمانے کی مقدس نشانیاں، ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی پکارے جائیں گے ماضی کے مزار، تب رہ جائیں گے صرف روبوٹ۔ جو افضل ہوں گے انسانوں سے
جو جنس، رنگ، نسل، ذات اور مذہبی یا سیاسی اختلاف کی بنیاد پر زمین میں فساد برپا نہیں کریں گے۔ ایک آخری نظم، ہولوکاسٹ۔ اے صدیوں سے سوئے ہوئے انسانوں، وہ وقت پھر سے لوٹ آیا ہے۔ وہ وقت پھر سے لوٹ آیا ہے کہ تمہیں سزا دی جائے، تمہیں سزا دی جائے کہ تم نے تاریخ نہیں پڑھی، تم نے تاریخ نہیں پڑھی، اور تمہیں سزا دی جائے کہ تم نے عمل اور تقدیر میں تقدیر کو چنا۔ یہ ایک شاعر کی پیشن گوئی ہے کہ تمہیں نسلی و مذہبی نابرابری کی سزا دی جائے گی، اور سزا دی جائے گی رحم دلانہ موت کے نام پر، اور سزا دی جائے گی گشتی قاتل یونٹ کے ذریعے، اور سزا دی جائے گی گشتی قاتل یونٹ کے ذریعے۔ اے انسانوں، یاد رکھو وقت کے خداؤں کو، اور یاد رکھو موت کے مارچ کو، کیونکہ یہی ہے تمہاری تقدیر کا فائنل سولیوشن۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ شیریں سخن کے اگلے سخنور کو دعوت دی جائے، بغیر کسی تمہید کے 2 نظمیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ پہلی نظم کا عنوان ہے خوشے گندم کے نیزے۔ بہت نازک سا ایک پودا تھا گندم، خدا نے جس کو کھا لینے سے آدم خاکی کو جنت سے نکالا تھا۔ بڑی شرمندگی کے ساتھ آدم دشت دنیا میں حیا سے اپنے جسم بیریدہ کو ڈھانپتے گزرے۔ زمیں پر ان کی آمد سے بھی جانے کتنے دن پہلے خدا کے دستے قدرت سے سجی دنیا بنی آدم کے بھوکے پیٹ بھرنے کے لیے بساتے کاشت پر گندم اگائے ہنس رہی تھی۔ بنی آدم کا خالی پیٹ اسی گندم کی روٹی عطائے حسن رزاقی سمجھ کر کھا رہا ہے۔ تشکر سے نگاہیں جھک رہی ہیں، مگر کس پل بنی آدم کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ گندم کی روٹی ہمارے پیٹ میں جا کر دوبارہ ایک پودے کی شکل میں جڑ پکڑتی ہے۔ شاخیں جسم میں رگوں کی صورت پھیل جاتی ہیں، اور وہ گندمی خوشے نکیلے ہماری روح میں نیزے چبھوتے ہماری موت تک ہم میں ہی پلتے ہیں۔ دوسری نظم کا عنوان ہے نجات۔ درد کم نہیں ہوتا، درد کم نہیں ہوتا بے تکان لکھنے سے، سر جھکا کے پڑھنے سے، کان دھر کے سننے سے، ان سے کہنے سے درد کم نہیں ہوتا۔ کھوئے کھوئے رہنے سے، سرگراں بھٹکنے سے، آسمان تکنے سے، خالی ہاتھ ملنے سے درد کم نہیں ہوتا۔ گرم گرم چائے سے، سگریٹوں کے سائے سے، دوستوں کی رائے سے، حیف اور ہائے سے درد کم نہیں ہوتا۔ موسموں کی سازش سے، بادلوں کی بارش سے، موسموں کی سازش سے، بادلوں کی بارش سے، موتیوں کی خواہش سے، کرب کی نمائش سے درد کم نہیں ہوتا۔ وصل کی پناہوں سے، نرم نرم باہوں سے، گیسوؤں کی چھاؤں سے، دل ربا اداؤں سے درد کم نہیں ہوتا۔ مکر کی عبادت سے، رات بھر ریاضت سے، مصنوعی عنایت سے، جود اور سخاوت سے درد کم نہیں ہوتا۔ درد دور ہوتا ہے دل میں ڈوب جانے سے، درد دور ہوتا ہے دل میں ڈوب جانے سے، خلوتیں بسانے سے، عقل کے محاذوں پر عشق آزمانے سے، اور دامنے دل کو تر بتر بھگونے سے درد دور ہوتا ہے۔ ناظرین، شیریں سخن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم جناب حبیب الرحمان کو دعوت سخن دیں گے۔ حبیب الرحمان کا تعلق بلرام پور اتر پردیش سے ہے۔ آپ فی الوقت جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ اردو میں ریسرچ کر رہے ہیں۔ آپ ایک سنجیدہ اسکالر اور ادب کے باذوق قاری ہیں۔ آپ کا ذہن تخلیقی اور متفکرانہ ہے۔ آپ اپنے جذبات و احساسات کو خاموشی کے ساتھ
علامتوں اور استعاروں کا سہارا لیتے ہوئے نظموں میں ڈھال دیتے ہیں۔ بغیر شور و غل کیے خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرنے والا ایک نوجوان شاعر حبیب الرحمان، آپ کی سماعتوں اور بصارتوں کے حوالے۔ پیشکش کے زیر اہتمام آن لائن شعری نشست کے لیے مجھے چند نظمیں پڑھنے کا حکم ہوا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک نظم جس کا عنوان ہے افق کا آخری تارہ۔ شب تاریک کے کچھ پل بچے تھے، میں اپنے خیمہ شب میں سحر کا منتظر تھا۔ افق کا آخری تارہ بجھی آنکھوں سے مجھ کو دیکھتا تھا، میں کس کا منتظر تھا؟ سیاہی اور سپیدی کی وہ باہم کشمکش تھی، میری آنکھوں میں وہ تاریکی تھی رقصاں کہ جس کی گود میں کچھ قصے پلتے تھے، جسے دنیائے فانی بس تماشا ہی سمجھتی تھی، مگر اب حیرتوں کا ایک تلاطم سا بپا ہے۔ وہ بانوئے شہر اپنی بوسیدہ سی چادر میں بدن کی خاک کو مٹی میں کیسے جذب کر پاتی؟ وہ خود کو ڈھانپنے کی فکر میں کھل سی جاتی تھی، جدیدیت کی پروردہ کوئی شہکار ہو جیسے۔ فصیل شہر پر جس کو کسی جنسی مصور نے گلابی پتھروں کی کھردری شہ پر تصور کے برش سے آخرش ہی پینٹ کر ڈالا۔ وہ بانوئے شہر بھی شاید سحر کی منتظر تھی۔ افق کے ڈوبتے تارے کے پہلو سے سیاہی کی بطن سے چند سایوں کے نکلنے کا نظارہ تھا۔ بڑے معصوم چہرے تھے، سفیدی کے ورق سے خود کو ڈھانپا تھا۔ وہ عربی نسل کے گھوڑوں پہ دل کی چال چلتے تھے۔ وہ انسان تھے مگر کس نسل کے تھے یہ نہ ظاہر تھا۔ فصیل شہر کے جب اوٹ میں پہنچے تو ان کی آنکھوں میں گہری چمک تھی، انہوں نے آج بانوئے شہر جیسا کوئی شہکار دیکھا تھا۔ ہوس اور لالی آنکھوں کی بڑھی جاتی تھی ہر لمحہ، سمیٹا اس سراپے کو اسی بوسیدہ کپڑے میں، اڑا کر لے گئے گھوڑے جو دل کی چال چلتے تھے۔ فصیل شہر پر اب بھی کچھ چیخیں سنائی دے ہی جاتی ہیں، اجالا ہر طرف اپنی ضیا پھیلا رہا ہے، مگر بانوئے شہر کی نگری میں آب اندھیر پھیلا ہے۔ ایک نظم جس کا عنوان ہے اتمام باقی ہے، وہ بھی سماعت کریں۔ وہ لمحہ یاد ہے مجھ کو کہ جس نے میری بے پروائیوں کو ایک سمت جاویداں بخشا۔ میں سیمینار میں شعبے کے بیٹھا اپنی آنے والی زندگی کے چند خوابوں کا احاطہ کر رہا تھا۔ جو غالب میر اور اقبال کے دیوانوں کی بستی ہے، جہاں خوابوں کو شعری روپ دینے کا ہنر آیا، وہاں ایک گوشہ ایسا ہے جہاں تخلیق بستی ہے، وہاں کے فلسفے سے زندگی ہم آہنگ رہتی ہے، وہاں ایک موت کا خالق ہے۔ شہرا آفاق کتاب ڈاکٹر خالد جاوید صاحب کی موت کی کتاب کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ وہاں ایک موت کا خالق ہے جس نے زندگی کو اثر نو دیکھ کر ایک کرب لکھا ہے، اسے جب دیکھتا ہوں مجھ کو مجذوب فرنگی یاد آتا ہے۔ یہ دیوانے اور ان کی بستیاں دائم رہے مولا۔ میں مجذوب زمانہ بن کے بیٹھا زندگی کی چند یادیں اپنے ذہن آہنی میں قید کرتا جا رہا تھا، جب ہی آہٹ ہوئی در پر، لگا کچھ یوں کہ جیسے میرے دل کے در پہ دستک دی کسی نے۔ میری نظریں یکایک اٹھ گئیں، وہاں ایک حسن کا پیکر کھڑا تھا، ہماری شاعری کا حسن بے پرواہ مصور کہ جس نے خود کو ایک تجسیم میں ڈھالا تھا اولے سے۔ لگا کچھ یوں کہ جیسے ایک کلاسی کی غزل در پر کھڑی ہے، غزل ایسی غزالوں کو حیا آنے لگے جس پر میں اکثر اس کو آتے جاتے خود میں قید کرتا تھا۔ میری آنکھوں کی لالی اس کو شاید بھا گئی تھی، خمار آلود آنکھوں کی دیوانی تھی بہت وہ۔ یوں روز و شب گزرتے جا رہے تھے، اچانک ایک مجلس نے اکٹھا کر دیا ہم کو، میری ایک نظم نے مجھ کو مواقع دے دیے ایسے کہ چلمن کو سرکنے کا بہانہ مل گیا جیسے۔ وہ اکثر پوچھا کرتی تھی بتاؤ نا تم ایسے بیتتے کیوں ہو، چنابوں راویوں ستلج کے کیوں دیوانہ بنتے ہو، چناروں اور ان کے سرخی مائل حسن کے رسیا ہوئے کیسے، یہ فطرت کے مناظر تم سے کیسے بھول کے ملتے ہیں۔ میری جانب بھی دیکھو، کچھ ورق کھول کر دیکھو، میں فطرت کی نمائندہ، میں حوا کی نوازندہ، ازل سے زندگی کی سب سے پائندہ حقیقت ہوں، مجھے لکھو، مجھے بیتو، مجھے راوی بنا ڈالو۔
ایک نظم اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، شہر آرزو کا اعتاب، جس کا عنوان ہے تجھ کو پہلی بار چھوا تھا شور ہوا تھا، جسم میں سحرن دوڑ گئی تھی، ذہن پہ قابو رہتا نہیں ہے، کھو جاتا ہوں، افق پہ جب بھی رنگ دکھے ہے جو تیرے عارض کا پرتو ہے، رنگ وہی پھر مجھ میں گھل کر قوس قزح بن جاتا ہے، اب بھی ایک جاں بلب سی خوشبو مدھ میں بھری سی جاتی ہے، جام بلوری ہوش سے مجھ کو بیگانہ کر جاتا ہے، تجھ کو پہلی بار چھوا تھا شور ہوا تھا۔ سرخی مائل حسن مجسم یاد کے ہر دوراہے پر گل کی نزاکت کا نذرانہ ہاتھ میں لے کر ملتا ہے، اب بھی مجھ کو ہجر مسلسل یاد دلا کر کہتا ہے، مجھ کو تم نے یاد کیا نا، میری خاطر تڑپے نا، کیسے کہوں اس گلی کی یادیں خانے دل میں برپا ہیں، کیسے کہوں بارش کا موسم تنہا سا کر جاتا ہے، دل کی کلی کو بیکل کر کے مستانہ کر جاتا ہے، دیوانہ دیوانہ کر کے جنوں کے حد فاصل پر اپنے آپ سمٹ کر مجھ کو زنجیریں پہناتا ہے، اب بھی اس کا قیدی ہوں میں جنوں کے حد فاصل پر، یہ بات ہمیشہ چبھتی ہے، یہ بات ہمیشہ لگتی ہے، اب بھی میں موسوم ہوں تم سے لیکن ایک خلاصی ہے، حسن کے معنی بدل گئے ہیں، میں بھی بالکل بدل گیا ہوں، شہر طرب میں رہ کر بھی میں ہنگاموں سے گزر گیا ہوں، کچے رستے ٹوٹی گلیاں مجھ کو پاس بلاتی ہیں، عظمت رفتہ مجھ کو اپنے ماضی میں لے جاتا ہے، کھنڈر شور مچاتے ہیں، بیلیں لپٹ سی جاتی ہیں، آنکھوں کے ویران مقابر پھر آوازیں دیتے ہیں، وقت کا دریا ان میں آ کر جولاں جولاں بہتا ہے، عشق نیا ہے حسن نیا ہے، آنکھوں کا طوفان نیا ہے، سحر نب بھی اٹھتی ہے، وجہ نئی ہے، جام نیا ہے۔ حبیب الرحمن کے بعد شیریں سخن کی فہرست میں اگلا نام جناب شہنواز انصاری کا ہے۔ شہنواز انصاری کا تعلق اندور مدھیہ پردیش سے ہے۔ آپ کا مشغلہ کشیدہ کاری ہے، ساتھ ہی آپ زندگی کے کچھ ہرے بھرے اور کچھ سوکھے درختوں سے شعر و سخن کا ایسا عطر بھی کشید کرتے ہیں جو انسانی جذبات و احساسات کا ترجمان بن جاتا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں حسرت موہانی کا ایک شعر یاد آتا ہے اور ان کی زندگی کا ایک خاص پہلو بھی ہماری نظروں میں گھوم جاتا ہے۔ حسرت موہانی جیل میں کہتے ہیں، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ آئیے استقبال کرتے ہیں ایک ایسے شاعر کا جو منفی عناصر میں بھی اس بات کے پہلو کچھ یوں ڈھونڈ نکالتا ہے، طوفان کی گرفت سے اس کو بچاؤں گا، طوفان کی گرفت سے اس کو بچاؤں گا، کشتی کے واسطے ہی سمندر بنا ہوں میں۔ آداب دوستوں، سب سے پہلے تو فیضان الحق صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ غزل کا مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ بہت مہین سے جالوں پہ رقص کرتے ہوئے، بہت مہین سے جالوں پہ رقص کرتے ہوئے میں چل رہا تھا خیالوں پہ رقص کرتے ہوئے، بہت مہین سے جالوں پہ رقص کرتے ہوئے میں چل رہا تھا خیالوں پہ رقص کرتے ہوئے، عجیب بات تھی فاقوں کا وجد میں آنا، عجیب بات تھی فاقوں کا وجد میں آنا، کچھ آدمی تھے نوالوں پہ رقص کرتے ہوئے، کچھ آدمی تھے نوالوں پہ رقص کرتے ہوئے، اداسیوں کا توازن بگاڑ سکتے ہیں، اداسیوں کا توازن بگاڑ سکتے ہیں، جو اشک ہیں تیرے گالوں پہ رقص کرتے ہوئے، اداسیوں کا توازن بگاڑ سکتے ہیں، جو اشک ہیں تیرے گالوں پہ رقص کرتے ہوئے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ کسی چراغ کا سایہ میرے وجود پہ تھا، کسی چراغ کا سایہ میرے وجود پہ تھا، تمہارے ساتھ اجالوں پہ رقص کرتے ہوئے، کسی چراغ کا سایہ میرے وجود پہ تھا،
تمہارے ساتھ اجالوں پہ رقص کرتے ہوئے تیرا جواب بھی کتنا حسین لگتا ہے، تیرا جواب بھی کتنا حسین لگتا ہے، میرے عجیب سوالوں پہ رقص کرتے ہوئے، تیرا جواب بھی کتنا حسین لگتا ہے، میرے عجیب سوالوں پہ رقص کرتے ہوئے۔ کہیں تو پیاس کی شدت میں ابر دیکھا ہے، کہیں تو پیاس کی شدت میں ابر دیکھا ہے، کہیں سراب کو پیالوں پہ رقص کرتے ہوئے، کہیں تو پیاس کی شدت میں ابر دیکھا ہے، کہیں سراب کو پیالوں پہ رقص کرتے ہوئے، بہت مہین سے جالوں پہ رقص کرتے ہوئے میں چل رہا تھا خیالوں پہ رقص کرتے ہوئے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک نظم ملاحظہ فرمائیں، نظم کا عنوان ہے عدت۔ میں اس کے ہجر میں جب مبتلا تھا، زیادہ تر یہی تو سوچتا تھا، جب اس سے مل کے حال دل کہوں گا تو ایک بچے کے مانند رو پڑوں گا۔ پھر ایک دن وہ اچانک روبرو تھی جو میری خواہشوں کی آبرو تھی، چھپا کر اپنے اندر کی وہ الجھن گھمائے جا رہی تھی اپنے کنگن، اور اس کی دھڑکنیں رفتار پر تھیں کہ جیسے میرے غم سے باخبر تھیں، لگا جیسے ہوا بھی تھم گئی ہو، جھلستی دھوپ جیسے جم گئی ہو۔ میرے اندر کبھی جو چیختے تھے وہ سب الفاظ گونگے ہو گئے تھے، میرے اندر کبھی جو چیختے تھے وہ سب الفاظ گونگے ہو گئے تھے۔ میں دیکھے جا رہا تھا اس کو ایسے کہ میں ایک شخص ہوں پتھر کا جیسے۔ سو میں نے اس سے بس اتنا کہا تھا، محبت ترک کر کے خوش تو ہونا۔ سو میں نے اس سے بس اتنا کہا تھا، محبت ترک کر کے خوش تو ہونا۔ میں خود کو تم سے رخصت کر رہا ہوں، یہ مانو آج سے میں مر گیا ہوں۔ میرا ہر نقش اس دل سے مٹا کر، میری تصویر کمرے سے ہٹا کر، ذرا تنہائی کے غم بانٹ لینا، میری یادوں کی عدت کاٹ لینا، میری یادوں کی عدت کاٹ لینا۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، شیریں سخن کی فہرست میں اگلا نام ایک ہونہار اور نوجوان شاعر جناب اظہر نواز کا ہے۔ اظہر نواز کا تعلق اعظم گڑھ اتر پردیش سے ہے۔ آپ اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی میں ریسرچ اسکالر ہیں۔ آپ نوجوان نسل کے نمائندہ شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کا کلام ریختہ کی جانب سے مرتب کردہ کتاب قافلہ نوبہار میں بھی شامل ہے۔ آپ کی شاعری نرمی اور ملائمیت کی شاعری ہے۔ آپ کا ماننا ہے کہ محبوب کی شکایت کے لیے بچا ہوا لمحہ بھی اس کے روبرو جانے پر اس کی تعریف کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو آئیے استقبال کرتے ہیں ایک ایسے شاعر کا جس کا اپنے تعلق رویہ کچھ یوں سامنے آتا ہے: میں ستارہ ہوں مگر تیز نہیں چمکوں گا، دیکھنے والوں کی آنکھوں کی سہولت کے لیے۔ استقبال کیجیے اظہر نواز کا۔ مطلع عرض کیا ہے کہ میں ہار جاؤں اسے اور مجھے ملال نہ ہو، میں ہار جاؤں اسے اور مجھے ملال نہ ہو، محبتوں میں کوئی اتنا خستہ حال نہ ہو، ہر ایک شے کی ہے ترتیب غیر معمولی، ہر ایک شے کی ہے ترتیب غیر معمولی، قدم بڑھاتے ہوئے سوچتا ہوں جال نہ ہو، قدم بڑھاتے ہوئے سوچتا ہوں جال نہ ہو، کہ سین واو الف لام اب لغت میں نہیں، کہ سین واو الف لام اب لغت میں نہیں، وہ چاہتا ہے کہ اس سے کوئی سوال نہ ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس سے کوئی سوال نہ ہو، بنتا تھا دن تمہارا کبھی دیکھ کر مجھے، بنتا تھا دن تمہارا کبھی دیکھ کر مجھے، تم وقت دے رہے ہو گھڑی دیکھ کر مجھے،
तुम वक्त दे रहे हो घड़ी देख कर मुझे, मैं अगले दिन अलग सा न लगने लगूं तुम्हें, मैं अगले दिन अलग सा न लगने लगूं तुम्हें, कुछ फैसला न करना अभी देख कर मुझे, कुछ फैसला न करना अभी देख कर मुझे, बादल को देख मोर कहीं नाचने लगे, बादल को देख मोर कहीं नाचने लगे, यूं जुल्फ़े तरहदार खुली देख कर मुझे, यूं जुल्फ़े तरहदार खुली देख कर मुझे, उसकी तो खैर बात ही क्या रक़्स में वो था, उसकी तो खैर बात ही क्या रक़्स में वो था, उसकी गली भी झूम उठी देख कर मुझे, उसकी गली भी झूम उठी देख कर मुझे। चले आए जवानों पीर सुनने, खनकती पाँव की जंजीर सुनने, खनकती पाँव की जंजीर सुनने, मुकर्रर वक्त पर सब आ गए हैं, मुकर्रर वक्त पर सब आ गए हैं, किसी का किस्से ताख़ीर सुनने, किसी का किस्से ताख़ीर सुनने, बताओ उम्र भर क्या रो सकोगे, बताओ उम्र भर क्या रो सकोगे, बड़े आए गमे शब्बीर सुनने, बड़े आए गमे शब्बीर सुनने, तुम अपने ख्वाब सब महफूज रखना, तुम अपने ख्वाब सब महफूज रखना, किसी दिन आएंगे ताबीर सुनने, किसी दिन आएंगे ताबीर सुनने, निशाना बाज को सब देखते हैं, वो अंधा आ गया है तीर सुनने, वो अंधा आ गया है तीर सुनने। नाजरीन, शेरी सुखन की आखिरी कड़ी की शक्ल में अब हम जिस शायर को आपके रूबरू पेश करने जा रहे हैं उनका नाम कमर अब्बास अलवी है। कमर अब्बास अलवी का ताल्लुक़ लाहौर पाकिस्तान से है। आप पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से रिसर्च कर रहे हैं। तनकीद और शायरी से आपको गहरा लगाव है। आपकी तनकीदी बसीरत भी आपके ज़ौक़ और आपकी समझ की नुमाइंदगी करती है। इन सब से बढ़कर आप नज़मों की क़िरत से लेकर नज़मों की तख्लीक़ तक के आदाब से वाकिफ़ हैं। आपका मानना है कि नज़्म और ज़िंदगी और नज़्म और औरत में गहरी यकसानियत पाई जाती है। जिनका ये कहना है कि चाय दोस्तों के साथ और सिगरेट तन्हाई में पीने की चीज़ है। भीड़ से अलग तन्हाई के लम्हों को खुश उसलूबी के साथ जीने वाले और इंसानी एहसासात व जज्बात को शायरी में ढालने वाले नौजवान शायर कमर अब्बास अलवी का इस्तकबाल कीजिए। फैज़ानुल हक साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने शेरी सुखन की ऑनलाइन शेरी नशस्त में मुझे अपनी नज़में पेश करने का मौका दिया। मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के अपनी कुछ नज़में पेश करता हूँ। पहली नज़म का उन्वान नज़म है। एक नज़म को पढ़ने के लिए वैसी यकसुई चाहिए जैसी महबूबा से मिलाप के लिए। ज़रा सी आहट हुई नहीं, ध्यान मुंतशिर और मज़ा काफूर। औरत और नज़में और भी मुशाबते होंगी, मुझे नहीं मालूम। एक बुरी नज़म मुझे तो उतना ही बेजार करती है जितना कि एक शरीफ औरत। इससे अगली नज़म का उन्वान है हमें बहुत सारी नज़में चाहिए। हमें बहुत सारी नज़में चाहिए इस नाकाबिले बर्दाश्त ज़िंदगी को समझने और झेलने के लिए, अपने बिछड़े हुए मित्रों से नया रिश्ता कायम करने के लिए, अपने बातिन की भयानक और पुरअसरार दुनिया से तारुफ के लिए, या फिर अंदर के मरते हुए इंसान का नोहा कहने के लिए। हमें नज़में चाहिए कॉफ़ी की तरह कड़वी कसैली लेकिन ज़बान पर तासीर छोड़ने वाली, सिगरेट की तरह सुलगती हुई मगर मतली की कैफियत से निजात दिलाने वाली, लफ्ज़ की तरह नरम व मुलायम लेकिन अंदर से झंझोड़ने वाली, दोस्तों की तरह बेतकल्लुफ़ मगर तन्हाई की रफ़ी। हमें नज़में चाहिए ताकि नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें, लिखे हुए लफ्ज़ की मानिंद या मरे हुए दोस्त के कतबे की तरह। इससे अगली नज़म का उन्वान है ऑक्टोपस।
میرے پاس دوستوں کی کوئی لمبی چوڑی قطار نہیں، اور اگر سچ کہوں تو اس کی ضرورت بھی نہیں۔ صرف چند ہاتھ ہیں جو برے وقت میں میرے آنسو پوچھتے ہیں اور اچھے وقت میں انہیں چوم لیتا ہوں۔ زندہ رہنے کو اس سے سوا کیا چاہیے؟ میرا چھوٹا سا گھر ٹوٹتی جڑتی چیزوں کا متحمل نہیں۔ 2-4 پرانی کتابیں، کچھ خواب اور چمکتی ہوئی 2 آنکھیں جو خوابوں کی طرح لامتنائی ہیں، مجھے کافی ہیں۔ دن میں کتاب پڑھتا ہوں اور رات میں خواب دیکھتا ہوں، ان آنکھوں کے خواب جو کھلی کتاب اور چشمے کے پانی کی طرح شفاف ہوتے ہوئے بھی بے حد گہری ہیں۔ موت ان کے سامنے ہیج لگتی ہے، میں زندگی سے اکٹوپس کی طرح چمٹے رہنا چاہتا ہوں۔ آخری نظم کا عنوان ہے سگریٹ نوشی۔ مجھے اصلاح یعنی سلسلے میں کچھ نہیں لینا دینا کہ مجھے کسی نے خلق کیا یا ارتقائی عمل سے یہاں تک پہنچا۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ یہ سب میری مرضی سے نہیں ہوا، یہ وہ آگ ہے جو میں نے نہیں جلائی۔ میں نے آنکھ کھولتے اقدار کو اپنی چاروں اور مگر مچھوں کی طرح منہ کھولے دیکھا، جیسے میں کوئی مجرم ہوں یا غلطی سے کسی غیر مطلوبہ جگہ آ گیا مسافر۔ میرا جنم میری ماں کے لیے حیاتیاتی تجربہ ہو یا باپ کے لیے جنسی، میرے لیے سراسر وجودی تجربہ ہے۔ پچھلے 3 دن سے میں خون دیکھ رہا ہوں، اپنے جیسے جیتے جاگتے انسانوں کا خون جو بہا نہیں بہایا گیا ہے۔ کیا ہم دوسروں کو محض اس لیے مار سکتے ہیں کہ انہوں نے وہ نہیں چنا جو ہمیں مرغوب ہے، یا وہ ہماری طرح نہیں سوچتے؟ میرے سامنے چائے کی پیالی اور سگریٹ کا پیکٹ ہے، میں ان میں سے باری باری کچھ بھی اٹھا سکتا ہوں یا ایک ہی بار دونوں۔ میں سگریٹ کا انتخاب کرتا ہوں کہ چائے دوستوں کے ساتھ اور سگریٹ تنہائی میں پینے کی شے ہے، مجھے اس کے لیے کسی سے مشورہ نہیں چاہیے۔ 7واں سگریٹ ختم ہوتے ہوتے مجھے سمجھ آ گئی کہ زندگی میرے لیے سگریٹ کی طرح ہے، جس کے ایک سرے پر آگ ہے تو دوسرے سرے پر میرے لب۔ آگ لبوں کی اور بڑھ رہی ہے، جسے روک دینے پر میں قادر نہیں، مگر اس کی رفتار میری سانس پر منحصر ہے۔ چاہوں تو تیز کر دوں یا انتظار کروں جب تک وہ خود پہنچے، مگر اس سب کے دوران میں دھوئیں سے مرغولے تو بنا سکتا ہوں، گول، منحنی اور ایک دوسرے کو کاٹتے ہوئے دائرے، ایسے ہی جیسے ٹیڑھی ترچھی کائنات۔ زندگی اس سے مختلف نہیں۔ بہت شکریہ، والسلام۔ ناظرین، یہاں پیشکش کے خاص پروگرام شیریں سخن کا اختتام ہوتا ہے۔ شریک ہونے والے تمام شاعروں کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ان خیر خواہان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنی دعاؤں اور اپنی مبارکبادیوں کے ذریعے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی ہر طرح کوشش کی۔ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم جلد ہی نئی نسل کے کچھ اور شاعروں سے آپ کو متعارف کرائیں۔ پیشکش ایک ادبی تنظیم ہے جس کا مقصد سنجیدہ شعر و ادب کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ہماری گزارش ہے پیشکش کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور شعر و ادب کا ذوق رکھنے والے دیگر افراد تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ ایک بار پھر سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔